على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ہم صلاۃ کے بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن قادیانی حضرات کو زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے اس معاملے پر، کیونکہ وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں وہ لوگ، اس لیے ان کے لیے قانون نئے نئے ہماری حکومت جنریٹ کر رہی ہے اور انہیں فروغ دے رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں بات کروں گا سورہ احزاب کے اندر آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما كان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب خاتمیت کے حوالے سے مرزائی جو ہے اپنے جو اب نئے نئے موقف پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اپنے جھوٹے دلائل رکھ کر لوگوں کا ایمان کمزور کرتے ہیں۔ اب وہ کیسے کرتے ہیں اب میں آپ کے سامنے اب دلائل رکھنا ہوں۔ عربی میں خاتم کا مطلب ہے مہر لگا کر بند کر دینا یا پھر انجام کو پوچھنا۔ اب مثال کے طور پر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا اس پر اختتام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اب یہ ختم نبوت کا سلسلہ اب بند ہو گیا، تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ خاتمیت ہے۔ اب دیکھیں کتاب ہے قانون شریعت، ٹھیک ہے، اس کا ہے صفحہ نمبر 39 ہے۔ اس میں ہے جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز قرار دے تو وہ کافر ہے۔ یعنی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو حدیث کے اندر آئے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز قرار دے تو وہ کافر ہے، یعنی اس کو نبوت مل سکتی ہے تو یہ کہنے والا بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے مرزائی جو قادیانی ہے وہ ہمارے عقیدوں کے ساتھ نعوذ باللہ کھیل کھیلتے ہیں، اور جو ہمارے کچھ مسلمان بھائی جن کا ایمان تھوڑا بہت کمزور ہوتا ہے تو وہ بتا نہیں پاتے اور وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں 1973 کے آئین کے بعد اگر کوئی شخص اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتا ہے تو وہ قادیانی، یا کوئی لاہوری گروپ کہتا ہے تو وہ قادیانی ہے۔ اب ہمارا جو آئین چھپا ہوا ہے اس کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، آزان نہیں دے سکتے، یہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن جسٹس عیسیٰ فائز قاضی، میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں، انہوں نے جو یہ کام کرا ہے بیٹھ کے جہالت کو انہوں نے فروغ دیا ہے۔ ویسے تو وہ بہت بڑے بندے تھے، حافظ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آپ نے کیا سمجھ لیا؟ آپ نے یہ تو قبول کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے قادیانیوں کو کیوں فروغ دیا؟ کیونکہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو چار دیواری میں تبلیغ کرنے کی اجازت دی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسے اگر ان کو اجازت مل گئی تو وہ گاؤں ابھی بھی گاؤں جگہ پر یہ موجود ہے، جو ان کا خلیفہ ہے اس کا، تو وہ یہ کام کر رہا ہے بیٹا ایم ٹی وی کے اوپر۔ جو ان کی عورتیں ہوتی ہیں وہ مسلمان لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کے ان سے شادی کر کے انہیں قادیانی بنا دیا، تو آلریڈی آنے والی نسل بھی قادیانی ہی ہوگی کیونکہ انہیں یہی مذہب ملا ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ختم نبوت پہ جو کام ہو رہا ہے، جو اہل سنت کی جو پلیٹ فارم سے جو کام ہو رہا ہے، بہترین کام ہو رہا ہے، ہم تمام
علماء اہل سنت کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو یہ کام انہوں نے کیا، خصوصاً تحریک لبیک پاکستان کو جو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ دینا نصیب فرمائے، کیونکہ یہ جو کام ہے نا ختم نبوت کا، یہ شیر لوگ کر سکتے ہیں، جو جگر والے ہیں، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نبی کے عاشق ہیں، یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ امیر اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعت کے اشعار میں لکھتے ہیں، مشہور نعت ہے، رہے گا یوں ہی چرچا ان کا رہے گا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی ایک اور نعت کا اشعار پڑھتا ہوں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو یہ فرمان تھا، اور ہمارے لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بہت غلط عقیدہ، ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور ایسے حکمرانوں کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے، ناموس رسالت پر ہمیں پہرا دینا چاہیے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار نبوت زندہ باد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب جس نے اس کو لائیں گے کہ جس نے اس کو لائیں گے کہ جس نے دل سے یہ نعرہ لگوایا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا۔